السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب میں فجر کی نماز میں اٹھنا تو چاہتا ہوں لیکن اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں، مہینوں گزر جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، پلیز کچھ بتائیے کہ میری فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ یہ ایک بڑا اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں یہ چاہتے تو ہیں کہ فجر کی نماز میں اٹھیں لیکن اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ انہوں نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ مفتی صاحب آنکھ کھل جاتی ہے لیکن نیند کا غلبہ بہت زیادہ رہتا ہے، کچھ ایسا بتا دیں کہ فجر کی نماز میں پڑھنے لگوں۔ اس سلسلے میں ان کے جواب میں نے 5 باتیں لکھی ہیں اور آپ کو یہ 5 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ ان 5 باتوں پر اگر آپ لوگ عمل کر لیں تو میں گارنٹی دے رہا ہوں 101% فجر میں آپ کی آنکھ بھی کھلے گی اور نیند آپ کو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ فجر میں اٹھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ فجر کی نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ کہ شیطان کے چنگل میں چلے گئے ہم، یعنی ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی شخص سو رہا ہوتا ہے اور اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور سورج نکل آتا ہے، وہ سوتا ہی رہتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شیطان کا قبضہ ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، شیطانی اثر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے نا۔ تو ساری مصیبت کی جڑ جو ہے نا، شیطانی اثر کی، بے برکتی کی، نحوست کی، فجر کی نماز کو چھوڑنا۔ فجر کی نماز میں جو ہے نا گھر قبرستان بنے ہوتے ہیں ہمارے، تو بھائی فجر کی نماز کی فکر کرنا چاہیے۔ 5 چیزوں پہ آپ عمل کیجئے۔ پہلا کام تو ہے کہ پہلے سونے کی کوشش کریں۔ ایک عام ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ لوگ 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک جاگتے ہیں، 2-2:30 بجے سوتے ہیں۔ جب کوئی 2-2:30 بجے سوئے گا تو فجر کی نماز میں کیسے آنکھ کھلے گی؟ کیونکہ 6 گھنٹے، 6 یا 7 گھنٹے کم سے کم نیند کو پورا ہونے کے لیے چاہیے، ہے نا۔ 6-7 گھنٹے تو کم سے کم چاہیے۔ اب جب آپ سو گے 2 بجے تو 6 گھنٹے بعد آپ کی جب آنکھ کھلے گی تو 8-9 بج رہے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اب سو جاؤ۔ اور گاؤں دیہاتوں میں آج بھی یہی رواج ہے، لوگ 8, 9, 10 لاسٹ جو ہے نا وہ 10 ہے، سو جاتے ہیں۔ 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ 10 بجے بھی اگر کوئی سو گیا تو 6 گھنٹے ہو رہے ہیں، 4 بجے آٹومیٹکلی آنکھ کھل جائے گی۔ جب آپ کی نیند پوری ہوگی خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو پرابلم یہ سب سے بڑی جو جڑ ہے نا پرابلم کی، وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا سوتے ہی لیٹ ہیں۔ اسی لیے پہلے سونے کی کوشش کیجیے۔ اب چونکہ جلدی سے یہ آپ کا ٹائم ٹیبل نہیں بن پائے گا، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، ہمت کر کے پہلے دن جلدی اٹھ جانا ہے۔ پھر آپ کو دن میں نیند آئے گی، تھوڑا سا سستی آئے گی، آپ کو وہ مینیج کرنا ہے، اور جیسے ہی عشاء کی نماز کے بعد آپ فری ہو جائیں فوراً سو جائیں۔ تو پہلا کام پہلے سونے کی کوشش، یہ تو بنیاد ہے، آپ ایسے سمجھ لو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، آپ کو الارم لگانا ہے۔ 2-3 الارم لگا کے سو آپ۔ ایک الارم بند ہوگا 5-5 منٹ کے گیپ کے بعد الارم بجتا رہے، اور ایک الارم دور لگا کے رکھو۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہاتھ کے قریب ہے، فوراً آپ نیند میں تھے بند کر دیا، تھوڑا سا دور لگا کے رکھو، تو الارم لگاؤ۔ تیسرا، فکر پیدا کرو۔ یہ سوچو، جو میں نے ابھی حدیث سنائی کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان کا اثر اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو خیر و برکت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں۔ اور فجر کی نماز چھوڑنا، ایک نماز کو چھوڑنا، یہ ایسا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہمارا ہو جائے۔ آدمی کو اگر پتہ چل جائے نا کہ فجر کی نماز کو چھوڑنے کا میرا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا فرق اس کو فجر کی نماز چھوٹنے پر پڑے گا۔ تو اسی لیے فکر پیدا کریں کہ بھائی میرے آخرت میں میرا کیا بنے گا، مجھے دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ فکر پیدا کریں، کیونکہ جب فکر ہوتی ہے نا تو پھر خود بخود آنکھ کھلتی ہے۔ آپ کی اگر 5 بجے کی فلائٹ ہو، آپ کی اگر 4 بجے کی فلائٹ ہو، ٹرین ہو، تو آٹومیٹکلی آپ کی آنکھ کھلے گی۔ ہر آدھے پون گھنٹے بعد آپ کی آنکھ کھل جائے گی، ارے بھائی فلائٹ ہے۔ تو جتنی فکر ہوتی ہے اتنا پھر آدمی ایک دم اٹینشن میں رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے۔ تو فکر پیدا کریں۔ چوتھا کام ہے دعا کر کے سوئیں۔ جب بھی سوئیں تو دعا کر کے سوئیں کہ اللہ میں تو فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میری آنکھ نہیں کھل پا رہی ہے۔ روزانہ دعا کر کے سوئیں، لیٹے لیٹے دعا کر لیں کہ اللہ فجر کی نماز میں، اے اللہ تو چاہے تو 2 گھنٹے میں بھی نیند پوری کرا سکتا ہے۔ مان لیجیے آپ لیٹ سوتے ہیں، کسی وجہ سے آپ کے نہیں بن پا رہا ٹائم ٹیبل، فجر کی نماز کے لیے اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ اللہ میں تو نماز پڑھنا چاہتا ہوں،
لیکن ٹائم ٹیبل ہی نہیں بن پا رہا ہے. اللہ تو میری 2 گھنٹے میں ہی نیند پوری کر دے, اللہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھا دے, مجھے ہمت دے دے, طاقت دے دے, دعا کر کے سوئیں. اور 5واں کام کیا کرنا ہے, مان لیجئے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی, تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی, مان لیجئے آپ کی آنکھ 8 بجے کھلی, آپ کی آنکھ 9 بجے کھلی, تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے فوراً اٹھ کر سب سے پہلے آپ وضو کریں اور قضا نماز پڑھیں فجر کی فوراً. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کہ کوئی نماز اگر کسی مسلمان سے چھوٹ جائے یا پڑھنے سے رہ جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے ہے نا, تو فوراً اس نماز کو پڑھے. تو آپ کی آنکھ کھلی 8 بجے 9 بجے اور روزانہ ہی آپ کی آنکھ 8-9 بجے کھل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً فجر کی نماز پڑھیں. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب قضا نماز پڑھو گے آپ, فوراً فجر بعد میں کچھ اور کام کرنا ہے, ناشتہ بعد میں, آفس کے لیے تیار ہونا ہے بعد میں, کچھ بھی کام آپ کو بعد میں کرنا ہے, سب سے پہلے آپ کو قضا نماز پڑھنی ہے. اور قضا نماز پڑھنے کے بعد 2 یا 4 رکعت نفل نماز آپ کو ایکسٹرا پڑھنی ہے. کس وجہ سے پڑھنی ہے؟ توبہ کے لیے, کہ اللہ میری فجر میں آنکھ نہیں کھل پائی, میں بہت گنہگار ہوں, یا اللہ یہ 4 رکعت 6 رکعت ایکسٹرا اس کے کفارے کے لیے کہ میں اٹھ نہیں پایا. تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ 5 کام کرنے سے, اگر آپ ان 5 کاموں کو کر لو, فجر کی نماز میں اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ 5 کام آپ کیجئے, انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے, پورا یقین ہے کہ آپ کی فجر کی نماز میں آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی. اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, دوسرے لوگوں تک پہنچائیے, تاکہ یہ 5 عمل کر کے لوگ فجر میں اٹھنے والے بن جائیں. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.